تمہیں اربوں خربوں روپے کما کر دیتے ہیں، انہی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر خود ہر طرح کے اس سے بری جمع ہو جاؤ. یار یہ نہ کرو، تھوڑے سے مرد بنو، تھوڑی سی غیرت لو، کچھ حیا اور شرم کا مظاہرہ کرو اور رضاکارانہ استعفیٰ دو کہ انکوائری کرو 17 سالوں میں وزرائے بلدیات نے اور وزرائے اعلیٰ نے مخدوش عمارتوں پر کتنی میٹنگ کی، قیمتی جانوں کو کے ضیاع سے، قیمتی جانوں کو جانے سے بچانے کے لیے. بتائیں کتنی میٹنگز کی. اگر نہیں کی تو پھر عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کو سو موٹو نوٹس لے کر یہ مخدوش عمارتوں کے کیس میں تمام سابقہ وزرائے بلدیات کو بھی اسی ایف آئی آر میں نامزد کرنا چاہیے. درست یا غلط؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. درست. آپ کیسے بچ رہے ہیں بھیا؟ آپ نے کیا کیا؟ مخدوش عمارتوں کا نوٹس کہاں لیا؟ اور ابھی بھی اب کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو نوٹس دے دیا. اب وہ فون آ رہے ہیں گورنر صاحب کو، ایم کیو ایم کو، ہمارے ایم پیز ایم این ایس کو فون آ رہے ہیں کہ بھائی ہم کہاں جائیں گے یہاں سے. بھائی ان کو کہیں عارضی طور پر آباد کریں. پھر کتنے فون مجھے آئے ہیں، میں لسٹیں دے سکتا ہوں. کسی عمارت میں 55 فیملیز ہیں، کسی میں 70-75 ہیں، کسی میں 100 ہیں، ان کو نوٹسز دے دیے. یہ طریقہ ہے، یہ حکمرانی ہے، یہ گورننس ہے. لعنت ہو ایسی گورننس پر. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور سندھ کی ثقافت اجرک کی کھلے عام نیلامی ہے، سودا ہے. شہادتوں کو بیچا جا رہا ہے، شہادتوں کو بیچا جا رہا ہے. جن کے نام کا کھا رہے ہیں انہی کی قبروں پر لات مار رہے ہیں. اس کے بعد اب 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایسے ماہرین ایکسپرٹس پیدا ہو گئے ہیں جو کراچی میں آ کے یہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، تعمیرات کا شعبہ، اسے صحیح طرح ریگولیٹ کریں گے. لہٰذا 40 ماہرین کو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ٹرانسفر کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی میں متعین کیا گیا، انہیں یہاں ٹرانسفر کیا گیا. یہ بھی ظلم اور ناانصافی کی ایک نئی شکل ہے. پہلے پولیس کے محکمے میں لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا، افسران لیول پر ہزاروں، اور اس میں کوئی 200 افسران تھے. پھر ٹریفک پولیس کے محکمے سے لوگوں کو یہاں ٹرانسفر کیا گیا، سانگڑ سے اور کئی علاقوں سے. اچھا، ہمارا اختلاف اپنے سندھی بولنے والے ان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں سے نہیں ہے، ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن پھر کراچی، حیدرآباد کا ڈومیسائل رکھنے والے، اوریجنل ڈومیسائل رکھنے والے قدیم شہری جنہوں نے میٹرک یہاں سے کیا، وہ کہاں جائیں گے؟ انہیں نوکریاں کہاں ملے گی بھائی؟ پھر وہ سرکاری ملازمتوں کے لیے کہاں جائیں گے؟ اگر ہماری ملازمتیں ساری اندرون سندھ سے، اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ اندرون سندھ اور جو شہری سندھ ہے اس کے درمیان خلیج کو اور گہرا کر رہے ہیں، پولرائزیشن کو اور ڈیپن کر رہے ہیں، اسے بڑھا رہے ہیں. خلیج پاٹنے کی بجائے خلیج کو گہرا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے. یہ تیسرا، ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی. ساری جو پالیسیاں ہیں، یہ جو 6 افسروں کو پکڑ کے انہیں بلی کا بکرا بنانا، اس پر جو نمبر پلیٹ اجرک کو بیچ رہے ہیں، اس پر جو لوٹ مار کر رہے ہیں اس کی آڑ میں اس کا، اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ٹرانسفر ہو کے، دیکھیں وہ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، وہ بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو بلڈنگ کنٹرول کے محکمے میں لا کر، اس لیے کہ سب سے کمانے والا کماؤ پت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. اب یہ جو شامیر بھٹو صاحب آئے، کیا نام ہے ان کا؟ شامیر بھٹو صاحب نئے ڈی جی سی ایس بی سی آئے ہیں، ان کے آتے یہ 40 لوگ آ گئے. یہ کیا تحفہ دیا جا رہا ہے بھائی؟ یہ آ کر کون سا جو ہے وہ تیر مار لیں گے؟ کراچی کی حق تلفی، ہمارے بچوں، بیٹے بیٹیوں کی حق تلفی ہے. تو یہ 3 ایشوز ہو گئے. اچھا، اس کے بعد حیدرآباد میں ہم کل گئے تھے، ہم نے وہاں کا دورہ کیا. پھلیلی، پریٹ آباد، کلاتھ مارکیٹ، ہم گلیوں میں گئے، ہم تمام مارکیٹوں میں گئے. مارکیٹوں میں پانی آ گیا. وہاں تاجروں، دکانداروں کا جو سامان تھا، جو وہ سارا جو ہے وہ تباہ برباد ہوا ہے. اب کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں آیا، ڈی سی بھی نہیں آیا کہ بھئی اپنے نقصانات کا
تخمینہ دیں اور ہم پھر کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب گئے تھے وزیر اعلیٰ اپنے وزراء کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ, آٹو بھان گئے, بس آٹو بھان اور سول لائنز, کوئی پکا گلا نہیں, پھلیلی نہیں, پریٹ آباد نہیں, حالی روڈ نہیں, اور بھی اسی طرح ہے نا علاقے, کہیں نہیں پکا گلا نہیں, کہیں نہیں گئے. اور 2 جگہ سرسری تم جہاں سے گزرے بس گزر کے چلے گئے, اور 1.5 گھنٹے میں دورہ مکمل, 1 گھنٹے میں دورہ مکمل. ہم نے کوئی کل 6 گھنٹے کا دورہ کیا وہاں کا, تاجروں سے ملے ہیں, میڈیا سے گفتگو کی ہے, عام لوگوں سے ملے ہیں, پھر مختلف تاجر انجمنوں سے ملاقاتیں کی. اور جو نقصانات ہیں وہ اس قدر ہیں, یہ کلاؤڈ بسٹ نہیں ہوا تو یہ حال ہے. اللہ نہ کرے حیدرآباد کے آسمان پر کلاؤڈ بسٹ ہوا تو کیا ہوگا, اور کراچی کے آسمان پر کلاؤڈ بسٹ ہوا تو کیا ہوا. وہ پہلے ہی آفت زدہ شہر ہے کراچی اور حیدرآباد, تو پہلے ہی ستم زدہ شہر ہیں, پہلے ہی وڈیروں کے ظلم اور جبر کی جو ستم ظریفی ہے اس کا شکار ہیں, ان کے مظالم کا شکار, ان کی ناانصافی کا شکار, ان کے امتیازی سلوک کا شکار ہیں. تو اب اگر یہ اللہ نہ کرے کلاؤڈ بسٹ ہو گئے تو کیا ہوگا. ابھی تو 2 گھنٹے کی بغیر کلاؤڈ بسٹ کی بات. اور کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی, موسمیات کی تبدیلی ایک حقیقت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ شیر آیا, شیر آئے گا, اور شیر آ رہا ہے, شیر آ گیا ہے بھائی. 7واں موسم کی تبدیلی سے 7واں متاثر ہونے والا بدترین جو 7واں ملک ہے وہ پاکستان ہے, اور کراچی اور حیدرآباد بھی شہروں کی فہرست میں جو متاثر ہوں گے. تو ستم زدہ ہیں, ظلم زدہ ہیں, اب یہ آفت زدہ بھی ہیں. تو بھائی حیدرآباد شہر کو آفت زدہ ڈکلیئر کریں, اور اس کے 1 سال کا ٹیکس صوبائی بھی اور وفاقی بھی. ہم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور وزیر مالیہ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب, ان سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی اپنے ٹیکس معاف کریں. انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. یار یہ دیکھ لیجیے پورے ملک سے لوگ, کراچی تباہ حال, سڑکیں ٹوٹی ہوئیں, گٹر ابل رہے ہیں, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. ٹینکر جو 3,000 روپے کا اگر عام نارمل ٹینکر لے تو وہ بھی آج 8-8 ہزار کا مل رہا ہے. ٹینکر مافیا کی جو ستم ظریفیاں ہیں وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے, اور کس کی سرپرستی میں. اس سے بھی جو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. یہ سسٹم صرف ایس بی سی اے میں نہیں ہے, یہ ہائیڈرنٹ میں بھی ایک اور سسٹم ہے. یہ ہائیڈرنٹ میں ایک اور سسٹم کام کر رہا ہے جو یہ پانی بیچ رہا ہے. اب اس کے بعد جب گٹر ابل رہے ہیں تو وہاں کوئی پرسان حال نہیں, لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, نکاسی آپ کا کوئی. اب اگر سڑکیں ہم بنائیں بھی, جو 30 ارب روپے ہمارے پاس اب ہیں, 15 ارب بینک اکاؤنٹ میں پی آئی ڈی سی ایل کے آ گئے ہیں 2024-2025 کے, اور 2025 اور 2026 کے بھی بجٹ میں ایلوکیٹ ہو گئے ہیں. اس کے بھی منصوبے ہم بنا رہے ہیں. سڑکیں, نالیاں, جو علاقوں کی چھوٹی گلیاں بھی, یہاں تک کہ جو کچھ ہو سکتا ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس بات کی ضمانت کیا ہم یہ کر لیں گے جو نکاسی آب ہے, جو گٹر ابل رہے ہیں, نیچے لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں, رساؤ ہیں,